السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 195. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں جس وقت ہم جہاد کا سبجیکٹ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ چاہے قتال کی بات ہو رہی ہو، جہاد بالنفس ہو، جہاد بالمال ہو، جہاد بالعلم ہو، اللہ تعالیٰ مومن کو، مسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ ذات سے باہر نکلے اور اجتماعی فلاح کی کوشش کرے، کیونکہ اگر ماحول اچھا ہوگا تو جہاں پہ باقی سب کا بھلا ہو رہا ہے وہاں پہ انفرادی سطح پہ بھی there is a lot of good for me. لیکن اگر ماحول خراب ہوگا تو چاہے میں اپنی انفرادی حیثیت میں کتنی ہی خوشحالی میں رہ رہی ہوں، کبھی نہ کبھی اس ماحول کا اثر مجھے بھی اس خوشحالی میں کمی کی صورت میں فیس کرنا پڑے گا. جس طرح آج ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، اس وقت پوری دنیا کو ایک وائرس کا سامنا ہے اور انسان کو پہلی دفعہ احساس ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ غفلت سے انسان کو جھنجھوڑے ہیں کہ ہم ہیومینٹی از لائک ون بگ باڈی. ہم پاکٹس میں سروائیو نہیں کر سکتے. ہم سب کی فلاح، ہم سب کا سروائیول آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے. اور آج دیکھیں سیکولر دنیا بھی اس بات پہ پہنچ گئی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جہاں پہ میں اپنی ذات کو بچا لوں اور باقیوں کی فکر نہ کروں. دیٹس ناٹ ہاؤ آئی ایم گوئنگ ٹو سروائیو. مائی سروائیول از آن یور سروائیول. آپ کا سروائیول از آن دی پیپل اراؤنڈ یو. ان کے سروائیول پہ ڈپینڈ کرے. جیسے سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گزرتے ہوئے وقت کی قسم، ہر انسان خسارے میں. زندگی کا جو سینڈ گلاس ہے وہ ہر کسی کا پیدا ہوتے ساتھ فلپ ہو جاتا ہے، اور وہ جو لمحے لے کے آیا کانسٹنٹلی وہ نیچے جا رہے ہیں. کانسٹنٹلی آپ کے پاس سب سے زیادہ ٹائم ہوتا ہی اس وقت ہے جب آپ اس دنیا میں آتے ہیں. اس کے بعد تو کانسٹنٹ اگر وہ 10 سال ہیں تو وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہے. ود ایوری پاسنگ ڈے آپ کے وہ وقت جو آپ کو دیا گیا ہے، جو آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز ہے، اور سب سے قیمتی چیز وہ یونٹ آف ٹائم ہے جس کے اندر آپ اپنے رب کو بھی حاصل کر سکتے ہیں اور آپ ایک ہی لمحے میں اپنی زندگی بھر کی کمائی اپنے ہاتھوں سے مٹا بھی سکتے ہیں. اتنا ایک ایک لمحہ پاورفل ہے. دس از دا کوالٹی آف ون یونٹ آف ٹائم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے 4 چیزوں کے انفرادی لیول پہ انسان ایمان لائے اور عمل صالح کرے، اور اجتماعی لیول پہ ایک دوسرے کو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرے. اور نعمان علی خان نے اس کی جب ایکسپلینیشن دی تو انہوں نے بڑی خوبصورت ایک مثال دی کہ آپ نیند سے جاگے اور آپ کو سمجھ آئے کہ کہیں پہ سیلاب آیا اور پانی بلڈنگ میں بھر گیا اور آپ پانی میں ڈوب رہے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو اس حق کا احساس دلاتے ہوئے تیرنا شروع کریں، اور جیسے ہی آپ سطح پہ پہنچے تو آپ کو پتہ چلے کہ سم ڈیڈ ویٹ از پولنگ یو ڈاؤن، اور آپ مڑ کے نیچے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے ساتھ آپ کا کوئی بھائی بہن، کوئی کزن، کوئی رشتہ دار سویا ہوا تھا اور آپ کی ٹانگیں اس کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں. تو اب آپ واپس جائیں گے اور اس کو جا کے جگائیں گے، اور وہ اٹھنا نہیں چاہ رہا لیکن آپ کو بار بار اس کو حق سمجھانا پڑ رہا ہے کہ اٹھو، دیکھو ہم پانی میں ڈوب رہے ہیں، اور اگر تم سوئے رہے تو تم بھی مر جاؤ گے اور میں بھی مر جاؤں گا. اور جب اس کو وہ حق سمجھ آئے، اب آپ اس کو ہمت دلائیں کہ انشاءاللہ ہم وی کین سروائیو دس، تو میرے ساتھ تیرنے کی کوشش کرو. اور آپ اس کو وہ ہمت دلاتے ہوئے آپ دونوں تیر کے سطح پہ پہنچے، اور اگین ایک جھٹکا لگے اور آپ مڑ کے دیکھیں تو کوئی تیسرا بندہ آپ کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اور اس تیسرے بندے کی ٹانگ کسی اور چوتھے سے. تو ہم سارے آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں اکیلی فلاح کی طرف آ جاؤں باقیوں کی فکر کیے بغیر. اور یہی بات ہے کہ جب قتال کا چیپٹر ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک میں اور ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ قتال جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا، اٹس نیور اباؤٹ ایک انفرادی گول. اٹ از آلویز اباؤٹ کلمت حق کی سربلندی. اٹ از آلویز اباؤٹ انسانیت کی فلاح. اٹ از آلویز اباؤٹ زمین سے ظلم، زمین سے ابلیسیت، شیطانیت، ہر طرح کا جو کہ زیادتی ہے اور حرمتوں کی جو پامالی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے.
تو آج کی جو آیت ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا، اور مت اندھیلو، بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہی ہاتھوں سے، إِلَى التَّهْلُكَةِ ہلاکت کی طرف اپنے آپ کو۔ اب یہ آیت اس وقت قتال کے زمرے میں ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ موٹیویٹ کریں اور حکم دے رہے ہیں مسلمانوں کو کہ تم خرچ کرو، لیکن کس چیز کے لیے؟ دفاع اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے جو طاقت چاہیے تمہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے جو ایک دفاعی نظام چاہیے، اس کی قائم کرنے کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اینڈ ڈیولپ سچ اے پاورفل ڈیٹرنس کہ کسی بھی غیر اللہ کی، کسی بھی دشمن حق کی ہمت نہ ہو کہ وہ مسلمانوں کے اوپر یا انسانیت کے اوپر ظلم کرنے کا ایون سوچے بھی۔ یہ قرآن پاک میں سورہ انفال ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُمْ، اور تم تیار کرو لہم ان کے لیے، یعنی کہ یہ جو حربی کافر ہیں، جو فتنہ جنریٹ کرتے ہیں، جو ناحق قتل کرتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، جو اللہ کی آیات کو توڑتے ہیں، اور ابھی جو ہم نے سورہ بقرہ میں پچھلی آیت پڑھی کہ جو اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کو اللہ نے کہا ناحق لوگوں کا مال نہ کھاؤ، یہ سود لیتے ہیں، یہ مالی استحصال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں کی زندگیوں کی، جان اور مال کی حفاظت کرو، یہ لوگوں کی انہوں نے زندگی کو اتنا سستا بنا لیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کی آبرو کی حفاظت کرو، انہوں نے آبرو پامال کرنے کا ایک نظام بنا لیا ہے، اینڈ آل دیز جو ظلمات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے تیار کرو مستطاعتم من قوت، تمہاری جو بھرپور قوت ہے، اپنی استطاعت کے مطابق بھرپور قوت تیار کرو۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَیلِ، اب خیل عربی میں گھوڑے کو بھی کہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے آپ پاکستان آرمی میں اگر آپ دیکھیں تو آرمر جو کور تھی پہلے یہ گھڑ سوار ہوتے تھے، اب آرمرڈ جو کور ہے اب ان کے پاس موونگ مشینری آ گئی ہے، سو خیل کے اندر موونگ مشینری جس کو آپ ٹینکس ہیں، جہاز ہیں، اینی تھنگ جس کے ذریعے آپ دشمن پہ اٹیک کر سکیں، سو گھوڑے ہی صرف اس سے مراد نہیں، اور موونگ مشینری، اور رباط کھیپ کو بھی کہتے ہیں، سرحد کی حفاظت کو بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان دشمنان حق کے لیے بھرپور قوت تم تیار رکھو، وَأَعِدُّوا، یعنی کہ بھرپور طریقے سے، دیکھیں شدہ آیا ہے اس میں کہ آپ بھرپور طریقے سے تیاری کرو اور اپنی وہ قوت اور ڈیٹرنس اور اپنی ڈیفنس کو اس طرح مضبوط کرو، من رباط الخیل، یعنی کہ اپنی آرمڈ کو، اپنی مشینری کو اتنا مطلب مضبوط بناؤ، ترہبون بہ، تاکہ ڈر جائے، ہیبت طاری ہو جائے ان کے ساتھ، اس تمہارے دفاع کو دیکھ کے، اور دفاع کی جو یہ تیاری ہے اس کو دیکھ کے ہیبت طاری ہو جائے، عدو اللہ و عدوکم، اللہ کے دشمنوں کے دلوں میں جو اصل میں تمہارے دشمن ہیں، وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے ہیں، لا تعلمونہم، تم ان کو نہیں جانتے، تمہاری اپنی صفوں میں بہت سے منافق ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے اسلام میں ہمیشہ بڑے بڑے آپ اسلامی لیڈرز کو دیکھیں، ان کو یہود اور نصارہ کے ہاتھوں کبھی شکست نہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کبھی کافر کو مومن کے اوپر وہ نہیں، فتح نہیں حاصل کرنے دوں گا۔ آپ دیکھیں ہمیشہ مسلمانوں کے اندر ہی منافقین تھے، اندر ہی میر صادق میر جعفر تھے جنہوں نے مسلمانوں کی جڑیں گاٹی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہت سے دوسرے بھی ہیں، منافق ہوں گے، شیاطین کی فورسز ہیں، تم ان کو نہیں جانتے لیکن اللہ ان کو جانتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے کسی بھی چیز میں سے، اپنے وقت، اپنا علم، دیکھیں ہر کوئی جنگ نہیں لڑتا۔ ایک بندہ سائنٹسٹ ہے،
ایک بندہ انجینئر ہے، وہ انجینئرنگ کے ذریعے، سائنس کے ذریعے ایسی دفاعی قوت اسلامی ریاست کے لیے ڈیولپ کر رہا ہے. پھر ڈاکٹرز ہیں، وہ اتنا اچھا میڈیکل ایک نظام قائم کریں کہ جنگ میں لوگ زخمی بھی تو ہوں گے، لوگوں کی صحت کا بھی خیال کرنا پڑے گا، ان کی مرہم پٹی بھی کرنی پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم جو کچھ بھی فی سبیل اللہ، تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں اس دفاع اسلام میں خرچ کرو گے، وہ تمہارا ٹائم ہے، وہ تمہیں اللہ نے علم دیا، وہ علم ہے، وہ تمہاری کوئی سروس ہے. ہو سکتا ہے آپ کچھ نہ کریں، آپ اللہ کی راہ میں اس وقت صرف ترسیل کا کام کریں، بٹوین 2 یونٹس آپ میسج ادھر ادھر لے کے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ نے کہیں بلڈ بینک قائم کیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے آپ نے کہیں فوڈ بینک قائم کیا ہوا ہے. وٹ ایور اٹ از. بہت سے لوگ آج آپ کو پتہ ہے اس وقت 5th جنریشن وارفیئر چل رہی ہے، تو اس وقت زیادہ جو جنگ ہے وہ ورچوئل ہے، نظریات کی جنگ ہے. بہت سے بچے اسلامی ریاست جیسا پاکستان میں ISPR کے ساتھ مل کے سوشل میڈیا کے فرنٹ کے اوپر دشمن کا مقابلہ کریں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، یوفا الیکم، وہ ضرور پورے کا پورا تمہارے ساتھ وفا کرے گا، وانتم لا تظلمون، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا. تو اس آیت میں جو یہ سورہ بقرہ کی ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، اس میں بھرپور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ تم خرچ کرو اور ضرور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، یعنی کہ اس ڈیفینس کی بھرپور تیاری کرو اور مت اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو. اب یہ جو بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَہ، یہ عربی میں ایک محاورے کے طور پہ بھی یوز کیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان پہاڑی کے بالکل سرے پہ کھڑا ہو، کسی کلف کے بالکل سرے پہ کھڑا ہو اور اپنا اور وہ صرف بیلنس کی وجہ سے گرنے سے بچا ہوا ہے، اور وہ جہالت کر کے اپنے ہاتھ آگے کو کرے کھائی کی طرف اور ڈس بیلنس ہو کے کھائی میں جا گرے. تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو تباہی میں ڈالنا. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں یو کین ناٹ بیکم کنجوس، آپ بخیلی نہیں کر سکتے کہ میرا مال بچ جائے، میری جان بچ جائے. جب وہ فتنہ بڑھے گا، وہ فتنہ آپ کے گھر کو بھی پہنچے گا. جب اسلامی ریاست خدا نہ خواستہ اگر دشمن کے ہاتھ میں جاتی ہے تو دشمن آپ کو بھی گھر سے نکالے گا. اگر آج دشمن نے سیریا پہ اٹیک کیا تو وہاں پہ جو کل تک بہت مالدار بھی لوگ تھے، آج جس وقت مصیبت آئی تو اس نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ مالدار کون ہے اور غریب کون ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے دشمن ہیں وہ تم سب کے دشمن ہیں. تم نے اللہ کی راہ میں اس ڈیفینس کو بھرپور طریقے سے قائم رکھنا ہے. اور قرآن پاک میں صرف یہ ایک سورہ انفال کی یہی آیت نہیں ہے، there are many آیات and I think we should look at those آیات just to see کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بھرپور حکم دیا ہے کہ اسلامی ریاست میں جو دفاعی قوت ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے اور اس کو کانسٹنٹلی اس کو اپ گریڈ کیا جائے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، وہ کبھی بھی تمہارے ساتھ قتال کرنے سے دستبردار نہیں ہوں گے، یعنی زوال نہیں کریں گے، مراد باز نہیں آئیں گے. وہ تم سے جنگ کرنا، تم سے لڑنا چھوڑیں گے نہیں. میرے بچے، قرآن عظیم کی آیت مبارکہ شروع سے لے کر آج تک ہمارے سامنے منظرنامہ پیش کر رہی ہے. تھوڑی دیر کے لیے، قلیل وقت کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر مسلمانوں نے، اہل اسلام نے، اہل قبلہ نے دفاع سے غفلت برتی اور سستی کی تو تاریخ شاید ہے کہ یہود ہوں، نصرانی ہوں، ہنود ہوں، جو بھی ہو وہ ان پر چڑھ دوڑتے.
بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے میرے بچے کہ جیسے شیطان ان کو گدگدی کر رہا ہے. اور ایسا ہی ہے میری بیٹی. ایسا کیوں ہے؟ غزوہ بدر کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس بھی پڑاؤ پر یہ مشرکین سست پڑتے تھے، مثلا 3 مواقع ایسے آئے. ایک موقع وہ تھا جب ان کے پاس خبر پہنچی کہ ابو سفیان کے قافلے سے مسلمانوں نے کوئی تعرض نہیں کیا. بیٹا تعرض کا مطلب یہ کہ مسلمان وہاں پہنچے، اگر وہ سفیان کے قافلے سے مسلمانوں نے کوئی تعرض نہیں کیا. بیٹا تعرض کا مطلب یہ کہ مسلمان وہاں پہنچے، اگر وہ چاہتے تو ابو سفیان کے قافلے کو روک سکتے تھے، ان لوگوں کو قتل کر سکتے تھے، ان کے املاک پر قبضہ کر سکتے تھے، لیکن مسلمانوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. بیٹا یہ صرف ایک لیسن ان کو دینا تھا کہ تمہاری گزرگاہ شام کی طرف یہاں پر سے تجارتی روٹ یہ ہے، ٹریڈ روٹ یہ ہے، لہذا اگر ہم چاہیں تو شام کے ساتھ تمہارا تجارتی راستہ منقطع کر سکتے ہیں. یہ صرف ایک انڈیکیشن تھی. اور میرے بچے یہ تدبیر میں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس لیے اختیار کی کہ یہ لوگ باز آ جائے، اپنی شرارتوں سے باز آ جائے. یہ جب قاصد خبر لے کر آیا تو ان میں بیٹا یہ جو ابو سفیان کی بیوی ہندا تھی اس کے باپ تھے، اس کا نام عتبہ تھا. عتبہ نے کہا کہ ہم قافلے کو بچانے کے لیے آئے تھے، قافلہ حفاظت کے ساتھ چلا گیا، اب جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک تیرے فرتوت ان کے ساتھ تھا. یہ دراصل شیطان تھا جو ایک نجدی شیخ کے روپ میں ان لوگوں کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا. اس نے یہ کہا کہ تم لوگ یہاں تک پہنچ چکے ہو، اب تو تمہارا ہدف چند گام کے فاصلے پر ہے، اپنا ارادہ ترک نہ کرو. اس طرح اگلے پڑاؤ پر، اس طرح اگلے پڑاؤ پر، حتیٰ کہ بدر تک اس نے پہنچا دیا. وہاں جب وہ پہنچے تو یہ پورے فرتوت بھاگ آیا. جب یہ بھاگنے لگا تو ابو جہل نے اکبر نے سے پوچھا کہ تیری وجہ سے تو ہم یہاں تک پہنچے، اب تو بھاگ رہا ہے. تو شیطان، وہ دراصل شیطان تھا بیٹے. تو اس نے کہا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. دراصل اس نے اسلامی لشکر میں سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا تھا. تو بیٹے بالکل ابھی تک یہ آیت جو ہے اس کا منظر ہمارے سامنے ہے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، وہ تب تک تمہارے ساتھ لڑنے سے دستبردار نہیں ہوں گے، باز نہیں آئیں گے. حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، جب تک تم کو اپنے دین سے پھیر نہ دے. ان استطاعوا، اگر وہ اس کی توفیق اور استطاعت رکھتے ہوں. میرے بچے یہاں پر شاید کہ آپ ایک خاص اور تلخ رویہ دیکھ رہے ہیں. اب یہ جو تلخ رویہ ہے یہ قتال فی سبیل اللہ کا متقاضی ہے. میرے بچے کافروں کا یہ جو تلخ رویہ ہے یہ ناقابل برداشت رویہ ہے. یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اگلی آیت سورہ توبہ کی ہے، وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اور مشرکین سے اجتماعی قتال کرو جس طرح کہ وہ سارے مل کر تم سے لڑتے ہیں. اگلی آیت سورہ نساء کی ہے بچے، فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسُكَ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتال کرو اور تمہارا نفس تم کو اس چیز سے روک نہ لے. یعنی باہر صورت بچے مصادر اسلام کی حفاظت کے لیے، شاعر اسلام کی حفاظت کے لیے یہ چیز ضروری ہے. مثلا میرے بیٹے جو ہمارے ہاں بھی ایک بات چلتی ہے نا، اس پر آپ سوچیں، پھر کبھی اس کو اپنے لیکچر کا بھی حصہ بنائیں کہ دیکھیے یہ دفاع پر بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے. یہ چیزیں بڑھا چڑھا کے پیش کی جاتی ہیں بیٹا.
یعنی اس ملک کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اس ملک کے آسائشوں سے فیضیاب ہوتے ہیں. یہاں بڑے بڑے بنگلے بنائے ہوئے ہیں، صحافی ہیں، اخبار نویس ہیں، سیاسی لیڈر ہیں. اس ملک کی آسائشوں سے اور برکات سے وہ استفادہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بچے؟ بالکل. لیکن کیا ان کے تخمینے کیا ہے؟ دفاع پر 80% بجٹ جو ہے، ٹوٹل بجٹ کا، کل بجٹ کا 80% خرچ ہوتا ہے. حالانکہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اس کی جھوٹ ہے. اور پھر یہ کہ اگر ہم دفاع پر کم خرچ کریں تو تعلیم کے شعبہ کو نوازا جا سکتا ہے، ویلفیئر کے شعبہ کو، روزگار پیدا کی جا سکتے، طرح طرح کے یہ اسٹیٹسٹکس دیتے ہیں، اعداد و شمار دیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا بچے؟ اب سوچنے کی بات یہ کہ خدا نخواستہ دفاعی حصار کمزور ہو جائے تو پھر یہ سب کچھ رہ سکتا ہے؟ اگلی نوالا کر بنا لیں گے. تو لہٰذا میرے بچے، عسکری اور دفاعی حصار کا مضبوط سے مضبوط ترین ہونا بہت ضروری ہے. یہ ملک کے اندر یہ لوگ آبرو کے ساتھ رہ رہے ہیں، ایک شکوہ کے ساتھ، ایک شان کے ساتھ رہ رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دفاعی حصار مضبوط ہے. اس لیے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک. یہاں نفس کا مراد ہیلا بھی ہو سکتا ہے. کوئی ہیلا، کوئی برا مشورہ، کوئی نفسانی خواہش، کوئی چیز تم کو اس چیز سے غافل نہ کر دے، ضرور یہ مرے. آگے سورہ بقرہ کی آیت ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور ان لوگوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں قتال کرو جو تم سے لڑتے ہیں. وَلَا تَعْتَدُوا، ہاں ان پر حد سے تجاوز نہ کرو. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا. وَقِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا گیا تعالوا، آ جاؤ، قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، أَوِ ادْفَعُوا، یا کم از کم دفاع تو کرو، دشمنوں کو دفع تو کرو، مرابط کے سیکورٹی کے راستے پر انجام دو. اگلی آیت سورہ نساء کی فقاتلوا اولیاء الشیطان. یہ دو کی پارٹیاں ہیں جو قرآن نے بتائی ہیں بچے. ایک حزب الرحمان ہے، ایک حزب الشیطان ہے. ایک رحمان کی پارٹی ہے جو نجات یافتہ ہے، ایک شیطان کی پارٹی ہے جو ہلاکت کی طرف جا رہی ہے. فقاتلوا اولیاء الشیطان، تم شیطان کے چیلوں سے قتال کرو. ان کید الشیطان کان ضعیفا. میں نے یہاں اولیاء کا ترجمہ چیلے کیا بچے جی. اولیاء کا وہ محبوب اور محمود ترجمہ میں نے نہیں کیا. صحیح. شیطان کے کارندے، شیطان کے کماس کے لوگ، شیطان کے چیلے، ان شیطان کے حزب سے قتال کرو. ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی چال، شیطان کا مکر، شیطان کا فریب، شیطان کی تدبیر، شیطان کا ہیلا کان ضعیفا، سارے قابل شکست ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے. میرے بچے، یہ مومنوں کو ڈھارس ہے، تسلی ہے کہ اللہ تمہیں فتح دے گا. فقاتلوا ائمة الکفر، یہ جو کفر کے سرغنے ہیں، یہاں میں نے ائمہ کا ترجمہ سرغنے کیا بچے. فقاتلوا ائمة الکفر، یہ کفر کے سرغنوں سے، سرکشوں سے، ان متمردین سے، ان رعونت پسندوں سے جنگ کرو. انہم لا ایمان لہم، ان کا کوئی ایمان نہیں ہے، ان کا کوئی عہد نہیں ہے، ان کی کوئی قسم نہیں ہے. لعلہم ینتہون، کہ یہ باز آ جائیں گے. ہاں یعنی کہ اگر آدمی ان کو روایت کرے یا چھوڑ دے اس نقطۂ نظر سے کہ باز آ جائیں گے، روک جائیں گے، تو قرآن اطلاع دے رہا ہے کہ ائمۃ الکفر جو ہے یہ باز آنے والے نہیں، ان کا کوئی ایمان نہیں ہے، ان کے ہاں کوئی ضمیر نام کی چیز نہیں ہے. قاتل الذین، ان لوگوں سے قتال کرو، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، ولا بالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے.
یہ دیکھیے جب اللہ سے بھی منقطع ہو چکے ہیں، آخرت کے دن کو بھی چھوڑ چکے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ انسانی لباس میں جانور ہی تو ہے. سبحان اللہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مسلسل خرچ کرو، دین کی سربلندی کے لیے اور مخلوق کی بھلائی کے لیے، اور یہ جہد مسلسل ہے. اور اس راستے میں تم جو بھی کچھ خرچ کرو گے، عقلی طور پہ، جسمانی، روحانی قوتوں کے طور پہ، اپنا وقت، مال، دولت، آرام، سکون، جو کچھ بھی آپ دیں گے، ایون جان دینے کی ضرورت پڑی تو بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو جو بھی کوئی معاشرہ اس کام میں آگے ہوگا اور جس حد تک آگے ہوگا، اسی حد تک آپ دیکھیں کہ اس کی دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی، اور دنیا کی امامت بھی انہی کے لیے. ایون آپ آج کے اس دور میں بھی اگر گلوبل پاورز کی طرف دیکھیں اور لیڈرشپ کی طرف دیکھیں کہ آج دنیا میں وہ کون سے لوگ ہیں جو صرف اپنے ممالک کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے سٹینڈرڈز بنا رہے ہیں، قوانین سیٹ کر رہے ہیں، اور ان کے حکم کے اوپر دنیا کی مارکیٹس اور دنیا کے حالات بدلتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جن کے پاس، ہم ان کو سپر پاور کیوں کہتے ہیں؟ صرف ان کے پاس معاشی طاقت نہیں ہے، دے ہیو اے ویری ویری اسٹرانگ ڈیٹرنس سسٹم. اور اس ڈیٹرنس کی وجہ سے، کیونکہ کوئی اور ان پہ غلط نظر نہیں ڈال سکتا، تو ان کے ہاں پھر اکانومی بھی بوسٹ کرتی ہے، ان کے اندر تعلیم، صحت، ہر نظام ٹھیک ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے یہ دشمنان حق یہ تم پہ اٹیک کریں گے جسٹ بیکاز تم مومن ہو، یا تو تم اپنا ایمان چھوڑ دو گے، اور اگر تم ایمان پہ قائم ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نصیحت ہے تمہیں کہ انہوں نے ان کفار نے، ان شیطان کے ساتھیوں نے تو تم پہ اٹیک کرنا نہیں چھوڑنا. تو پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. وَأَحْسِنُوا، سبحان اللہ، اور احسان کا سلوک رکھو. اب احسان کے اندر ایمان، اخلاق، معاملات، کل دین احسان کے امبریلا کے نیچے آتا ہے. Everything from ایمان to your اخلاق to your معاملات، everything gets covered under احسان. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر کام کو احسن طریقے سے کرو. ایک اس کے اندر معنی ہے کوالٹی بیسڈ اعمال کا. اب حسنہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ the complete and most perfect form of a fail that we do. بہترین طریقے سے جو بھی انسان کام کرے، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، عبادات ہیں، چاہے وہ علم کا حصول ہے، چاہے وہ خدمت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں I don't care about the quantity of things. I care about the quality of your amal. اب دیکھیں سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے موت اور زندگی کو بنایا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ جو زندگی پوری کی پوری اللہ نے تمہیں دی ہے، یہ زندگی اور موت کا جو ایک سائیکل ہے، یہ اللہ نے صرف اس لیے بنایا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ یہ نہیں کہا کہ سپرلیٹو ڈگری آف حسنہ نہیں یوز کیا، الاحسن، کہ کون سب سے جو افضل ترین عمل کون کرتا، کیونکہ نو بڈی از پرفیکٹ. یہ جو ہمارے ہاں ایک ہول ڈیزیز آف بینگ پرفیکٹ ہے، اس کو احسنوں میں اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کر دیا. بیکاز دیکھیں پرفیکشن ڈزنٹ ایگزسٹ. اللہ نے ایک ہی کامل ہستی بنائی ہے، اور انبیاء کی وہ ہستیاں ہیں جو اس کامل سٹینڈرڈز کو میٹ کرتی ہیں. ہم انسان ہیں، ہمارے پرفیکشن ڈز ناٹ ایگزسٹ بٹ امپروومنٹ، کانسٹنٹ امپروومنٹ، دس از حسنہ. کیونکہ جب انسان کو یہ پتا ہو کہ مجھ سے پرفیکشن ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ وی کین ناٹ بی پرفیکٹ، تو پھر ون گیوز اپ ہوپ کہ یار دس از ٹو بگ ڈیمانڈ فرام می.
I cannot be perfect, تو میں ٹائم ہی کیوں ضائع کروں, مجھ سے یہ امپاسبل سا ایک گول ہے. پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کون ہے جو تم میں سے مسلسل بہتر, not best, better, who performs amal in completion in the highest beauty, کون بہترین چھوٹے چھوٹے کوالٹی وائز کون اچھے اعمال کرتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا جو انما الاعمال بالنیات, کہ ہم تو اعمال کو جج نہیں کر رہے, ہم تمہاری اس نیت کی کوالٹی کو جج کر رہے ہیں, اس میں کتنا اخلاص ہے. دس از آسنو. اب دیکھیں آسنو میں ایک تو کوالٹی کی بات ہو گئی, دوسرا طرف ہمارے کتنا حسین کر کے, ان دا بیسٹ فارم دیٹ یو کین ڈو اٹ, اور دنیا میں ایک کانسیپٹ ہے خاص طور پہ جس ماڈرن ورلڈ میں آج ہم رہ رہے ہیں, اور ایک ویسٹرن کانسیپٹ ہے کہ دیر از سروائیول آف دا فٹیسٹ. اور قرآن پاک وہ ہمارا پورا پیراڈائم ہی بدل دیا. سروائیول آف دا فٹیسٹ کے اندر ایک دماغ میں کانسیپٹ کیا آتا ہے کہ جو ریسورسز ہیں وہ اسکیئرس ہیں, ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے, اور اس مقابلے میں پھر انسان سیلفش ہو جاتا ہے کیونکہ سروائیول آف دا فٹیسٹ ہے, کسی ایک نے دوسرے کو مار کے ہی سروائیو کرنا ہے. تو یہاں پہ جو نفسا نفسی کا ایک عالم کریٹ ہوتا ہے, اٹس آل بیکاز آف دس فتنہ. اب یہ سروائیول آف دا فٹیسٹ یہ ایک فتنہ ہے, یہ ایک کانسیپٹ ہے جو کہ فتنہ ہے, جس کی وجہ سے آج انڈیویجولزم ہے, آج سیلفشنس ہے, آج اتنا مادہ پرستی کا دور ہے. قرآن پاک ایز اپوز ٹو دس, قرآن پاک ہمارا جو سروائیول ہے اس کا پیراڈائم ہی بدل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے یہ زندگی اور موت کا جو یہ سائیکل کیوں بنایا, ایکم احسن عملا, سروائیول از فار اعمال صالح, کس کا احسن عمل ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں فٹیسٹ کون ہے, ناٹ دا ون جس نے اس دنیا میں زیادہ ریسورسز جمع کیے. اللہ کی بارگاہ میں فٹیسٹ وہ ہے جس کے سب سے زیادہ احسن اعمال ہیں. It's not the amount of wealth you accumulate or the years you live on this earth. تو automatically نہ ہی ٹائم کی ان ٹرمز آف کہ میں نے یہاں پہ کتنے سال گزارے, مال کی ان ٹرمز آف میرا بینک بیلنس کیا ہے. آل آف اے سڈن آپ کا پورا پیراڈائم بدل گیا کہ اگر زندگی تو وہ ہے اور بہترین زندگی وہ ہے جو اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے, جیے بھی تو اللہ کے لیے اور فوت بھی ہوں تو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے. اور پھر مال تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں ہم نے دیا, وہ نہیں جو ہم نے جمع کیا. اور پھر ہم نے سورہ بقرہ میں آیت 148 جب پڑھی تھی, وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاسْتَبَقُوا الْخَيْرَاتِ, کہ وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبَقُوا الْخَيْرَاتِ, کہ ہر کوئی میرے سے غفلت میں پڑا ہوا ہے, کوئی نہ کوئی چیز میرے اور میرے بندے کے درمیان میں حائل ہے. وہ مال ہے, وہ اس دنیا کی محبت ہے, وہ کوئی اسٹیٹس کی بھاگ دوڑ ہے, وٹ ایور اٹ از. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر کسی نے کہیں نہ کہیں اپنا چہرہ کیا ہوا ہے, لیکن اے میرے عبد خاص, belong to me, ان چیزوں سے اپنی نظر اٹھاؤ اور پھر خیرات کے حسنات کی طرف, اچھے اعمال کی طرف, اپنے رب کے وہ جو یہ دس از تقویٰ, کہ اپنے رب کے اوپر تمہاری نظر ہونی چاہیے, تمہارا وجہ جو ہے تمہارا قبلہ درست ہو, اور تم پھر خیرات اچھے کاموں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے, ان کی سیرت کو جیتے ہوئے تم وہ بہترین اعمال کرو اور ان کی طرف بھاگو, کیونکہ تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو. لوجہ اللہ, سبقت کا جذبہ اچھا ہے, فطرت انسانیت میں ودیت ہے, البتہ اس کا رخ صحیح ہونا لازمی ہے. یعنی کہ سبقت دنیا کی طور پہ نہیں ہونی چاہیے, سبقت تم نے بھلائی اور خیر کے کاموں میں کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہارا جو الٹیمیٹ گول ہے وہ تقویٰ ہے, اور تقویٰ کیا ہے کہ لوجہ اللہ. تو یہاں پہ احسن میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ایک تو تم
your نیت has to be purely for اللہ تعالیٰ. اور دوسرا کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہر چیز اللہ کی جو ہے وہ بہترین ہے، ہر کام کو احسن طریقے سے کرنا اللہ کو پسند ہے، اس لیے تم جب دفاع کے بھی کام کرو، تم انفاق فی سبیل اللہ کرو، وہ جس بھی طریقے سے تم کرتے ہو وہ بہترین طریقہ ہو. آپ دیکھیں مسلمان کو کہا گیا کہ تمہارا ہر کام جو ہے وہ نہایت سفسٹیکیٹڈ ہو، وہ نہایت کوالٹی کا ہو. مطلب ایون تم دفاع کے لیے کوئی چیز بنا رہے ہو، تم کوئی نظام کریٹ کر رہے ہو، تم انسانیت کی فلاح کے لیے کوئی کام کرو، واٹ ایور اٹ از، اٹ شوڈ بی اے ویری کوالٹی اورینٹڈ تھنگ. ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ ہونی چاہیے. اب یہ مسلمانوں کے لیے حکم ہے. آج آپ دیکھیں ویسٹ نے کیوں، اور خاص طور پہ غیر مسلم دنیا نے کیوں اتنی ترقی کر لی؟ کیونکہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں، چاہے ایون وہ اگر حق کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں، دے ڈو اٹ ود دا بیسٹ کوالٹی. اور آج ہمارے یہاں اعمال کی کوالٹی کا کیا، ہماری تو چیزوں میں بھی کوالٹی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ چاہے عبادت ہو، مجاہدہ ہو، اللہ کی راہ میں جہاد ہو، چاہے ذاتی معاملات ہوں، کسی دفتر کا کام ہے، گھر ہے، کھیل ہے، میڈیسن کی فیلڈ ہے، انجینئرنگ کی فیلڈ ہے، دفاع کی فیلڈ ہے، جو بھی فیلڈ ہے، اور جو بھی نیت سے لے کے ایکچوئل عمل تک جو بھی کام آپ کریں اس کو اس کے بہترین اور آپ کی ابیلٹی کے مطابق جو اس کی موسٹ پرفیکٹ صورت بن سکتی ہے، جو اس کی بہترین اور احسن طریق صورت ہو سکتی ہے، اس کوالٹی کا وہ کام کیا جائے. یہ ہے مسلمانی. unfortunately ہمارے یہاں obviously this is something we neglect. عبادت بھی ہو تو ہم جلدی جلدی ٹکرے مار کے اٹھ جاتے ہیں، اور کام بھی ہمارے ایسے ہی ہیں. اب قرآن پاک میں ایک اور، بیکاز القرآن یفصل بعض البعض، قرآن پاک میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 اس وقت میرے سامنے ہے. لیس علی الذین، کہ نہیں ہے ان لوگوں پر، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور پھر انہوں نے نیک عمل کیے، جناحم کسی قسم کا حرج، فیما طعمو، کہ وہ کچھ بھی کھائیں، کوئی حصہ لیں اپنا، اذا اس وقت، متقو کہ ان میں تقوی ہو، وآمنو اور مزید وہ ایمان میں آگے بڑھیں، وعملوا الصالحات اور وہ اعمال صالح کرتے رہیں، ثم متقو پھر ان میں تقوی آئے، وآمنو اور وہ پھر مزید ایمان میں بڑھ جائیں، ثم متقو پھر مزید ان میں تقوی آئے، وآحسنوا یہاں تک کہ وہ احسان کے لیول کو پہنچ جائیں، واللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے. اور پھر وہاں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی وہ محسنین ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ اگین آپ دیکھیں تقوی سے بات شروع ہو رہی ہے. انڈر لائن پرنسپل از کانسٹنٹلی تقوی. انسان اسلام کے لیول سے شروع کرتا ہے. اسلام کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کو ایک مانیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آپ اقرار کریں. دس از اسلام. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقوی کے ذریعے، گاڈ کانشیس کے ذریعے، اللہ کے ساتھ مخلصانہ محبت کے ذریعے، اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے انسان تقوی کے راستے پہ چلتا چلتا ایمان کے درجوں کو پہنچتا ہے. اور دس از ناٹ دی اینڈ. اگین ایمان کے درجوں میں بھی وہ تقوی کے ذریعے، اور تقوی کیا ہے کہ انسان ایمان لائے اور پھر اس کو عمل صالح میں وہ ایمان عمل صالح کی صورت میں اس کا اظہار بھی ہو. آپ نے کہا کہ میری جان اللہ کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا پھر عمل بھی، تمہارا پھر جو نافق ہے، جو کچھ تم خرچ کرو وہ بھی پھر للہ ہو، لوجہ اللہ ہو. صرف ایمان زبانی اقرار نہیں، اس کا اعمال صالح کے ذریعے تم نے ثبوت بھی دینا ہے. اور اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں کہ تقوی تقوی تقوی. ہر کام جو تم کر رہے ہو تمہارا فوکس اللہ کی ذات ہے، تمہارا فوکس
اللہ کو راضی کرنا ہے, تمہارا فوکس آخرت ہے کہ میں نے یہاں سے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. اور جب آپ آخرت کیوں بار بار آئی ریپیٹ دس تھنگ کہ آخرت از یور ٹرو نارتھ. زندگی میں آپ کبھی بھی آف سینٹر ہونے لگے تو آپ اس ملاقات کو یاد کر لیں کہ ان قریب مرنا سب نے, اور یہاں آنکھ بند ہوئی وہاں پہ رب کی بارگاہ میں حاضری ہے. اور پھر صرف حاضری نہیں ہے, آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنی اس زندگی کا ایک حساب دینا ہے. بعض لوگ اس حساب کتاب سے جنت اور دوزخ کے کانٹیکس میں ڈرتے ہیں, اور بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو ڈس اپوائنٹ کرنے, اللہ تعالیٰ کو خفا کرنے, اپنے رب کی محبت سے اور اپنی رب کی نظر کرم سے دور ہونے کے خوف سے کانپ جاتے ہیں اس دنیا میں. سو دس کانسیپٹ آف ملاقات ود رب تعالیٰ, یہ جو تقوی ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس تقوی کے ساتھ جو لوگ کانسٹنٹ اپنا تجدید ایمان کرتے ہیں, اپنے ایمان میں بڑھتے جاتے ہیں اعمال صالح کے ذریعے, اور تقوی ان کے اندر بڑھتا ہے. تو تقوی از دیٹ تھنگ جو اسلام سے ایمان اور ایمان سے پھر فائنلی آپ کو احسان کے لیول پہ لے جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور محسنین سے تو اللہ محبت کرتا ہے. اور سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ محسنین کے ساتھ ہے. اور یہ تقوی آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی چیز ہے. شام میں جہاد کے وقت, شام کا علاقہ تھا اور جہاد ہو رہا تھا, اسلامی فوجیں وہاں پہ تھیں, اور ایک شہر فتح ہوا اور ان سے جزیہ لیا گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب اسلامی فورسز کسی علاقے میں جاتی ہیں تو جزیہ از لائک اے ٹیکس جو وہاں کے لوگ پے کرتے ہیں ٹو دا اسلامک فورسز, کیونکہ اب اسلامک فورسز ان کے جان اور مال کی ذمہ داری اٹھاتی ہے, اس لیے ان لوگوں کو ذمہ کہا جاتا ہے, کیونکہ اب اسلامی ریاست کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ان کے جان اور مال کی حفاظت کرے گی. تو اب رومیوں کے خلاف جنگ تھی, رومیوں کی پیش قدمی ہوئی جس پہ مسلمانوں کو ایک جنگی حکمت عملی کے طور پہ اس علاقے سے پیچھے ہٹنا پڑا. تو جب مسلمان وہاں سے نکل رہے تھے تو وہ جو جزیہ انہوں نے لیا تھا اس کو وہاں پہ انہوں نے واپس کر دیا, اور انہوں نے لوگوں میں اعلان کیا کہ کیونکہ اب ہم اس علاقے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, اب ہم آپ کی ذمہ داری نہیں لے سکتے, اب آپ ہمارے ذمہ نہیں رہے, تو یہ جزیہ بھی ہمارے لیے دس از حرام, we cannot take it for ourselves. So this was taqwa, and this is the reason کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی فتوحات کا جو معاملہ ہے خلفائے راشدین کے معاملے میں کے دور میں وہ کیوں that was the golden period, because it was every صحابی, اور خاص طور پہ جو سابقون الاولون ہیں, مہاجرین ہیں, انصار ہیں, جو ان کا تقوی کا لیول تھا, everything was about اللہ تعالیٰ. اور اس تقوی کی وجہ سے وہ مسلمان سے مومن اور پھر مومن سے محسن ہو گئے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا متقی بنائے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محسنین میں سے بنائے, آمین. اور کما حق ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی, سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی, اس کو جینے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی اور تمام ایون امت دعوت جو بھی اسلام پہ نہیں آئے, اللہ تعالیٰ ان کی بھی یہ جو آج کل ایک وبا پھیلی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو نکالے, اور اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اس طرح نکالیں کہ ہم اپنے رب سے جڑ جائیں, اور ہمیں جو غفلتوں میں پڑے ہیں جہاں سے نکالنے کے لیے اللہ کی طرف سے یہ ایک ٹیسٹ آیا ہم پہ, اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت کو بھی اس طرح گزارنے کی بالصبر والصلاح کما حق و توفیق دیں. اور جب ہم اس سے نکلیں تو وی کم آؤٹ ایز اے بیٹر مسلم, ایز اے بیٹر مومن انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا. صدق اللہ العظیم. یا علمیہ قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے سمجھتے سمجھاتے مجھ سے بھی غلطی کوتاہی لرزش ہوئی ہو تو اپنی شان کریمی کے شایان جہاں مجھے بخش میں معاف کر دیں. اللہ مجھے بھی گمراہی سے بچائیں اور مجھے لوگوں کو گمراہ کرنے سے بھی اپنی حفاظت میں رکھیں. کہیں کوئی غلطی کوتاہی لرزش ہو جائے تو اس کو نہ صرف بخش دیں, معاف کر دیں, بلکہ اس کی اصلاح کر دیں, لوگوں میں بھی مجھ میں بھی, اور اس تمام ظلمت کو ریپلیس کر دیں وتھ خیر و عافیت اور بھلائی. اور قرآن پاک کے پڑھنا, اس میں تفکر کرنا, اس کو سمجھنا, اس سے محبت کرنا اپنی شان کریمی کے شایان شان ہم سب کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے
ہم سب کی طرف سے ہدیہ بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا دیں. آمین یا رب العرش العظیم. جزاکم اللہ خیر.